السلام علیکم، مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی. میرے ساتھ آج ایک خاتون موجود ہیں جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور یہ جائیداد میں اپنے وراثتی جائیداد کے حصہ کی دعوے دار ہیں. یہ ایبٹ آباد میں اپنے مکان میں تھی اور ان کی جائیداد بھی ان کے نام پہ تھی، مگر پھر ایک سول دعویٰ کیا گیا ایبٹ آباد میں ان کے خلاف اور یہ الزام لگایا گیا کہ یہ لے پالک بچی ہیں اپنے والد کی، تو اس لیے ان کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا. ہم ان سے اس سارے معاملے کی تفصیلات جانیں گے، مگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حال ہی میں کچھ بہنوں کے وراثتی جائیداد میں حصے کے حوالے سے بڑی زبردست ججمنٹ دی ہے، اور جو لوگ اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہ رہے تھے اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جرمانہ بھی عائد کیا ہے. اور اسی فیصلے کے باوجود بھی اس وقت یہ جو کیس ہے جس کی آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر کچھ بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں جو فریق ہیں وہ بہت طاقتور وکلا ہیں جن کا تعلق پاکستان بار کونسل سے بھی ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ہے. ہم تفصیلات انہی سے جانیں گے، مگر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 5 یا 6 سماعتیں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو وکیل ہیں، جو فریق ہیں، ان کی طرف سے سپریم کورٹ بار کے موجودہ صدر شہزاد شوکت پیش ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ان کی سپورٹ میں یا اس تمام معاملے میں جو گواہی جنہوں نے ڈالی ہیں وہ ایک اور بڑے معروف قانوندان اور وکیل اور بار کونسل کے سابق نائب چیئرمین جناب امجد شاہ صاحب ایڈوکیٹ، جن کا تعلق بھی ایبٹ آباد سے ہے، وہ بھی اس کیس میں بہت سرگرم ہیں. اور جو درخواست گزار جو اس جائیداد کے دعوے دار ہیں اور جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ خاتون اپنے والد کی لے پالک بچی ہیں، وہ ہیں تنویر مغل، جو سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اس وقت رکن ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریباً 5 مرتبہ ان خاتون کی اپیل سماعت کے لیے لگا چکے ہیں، مگر اس میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو پا رہی. ان خاتون کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے مکان سے بھی بے دخل کر دیا گیا تھا دسمبر 2023 میں، اور ان کی بے دخلی سے پہلے یہ خاتون ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکی تھی، مگر چونکہ وہ درخواست بر وقت نہیں سنی جا سکی، ان کو سٹے نہیں ملا، تو اس وقت یہ گھر سے ان کو بے دخل کیا جا چکا ہے ایبٹ آباد والے مکان سے، اور یہ اس وقت منتظر ہیں کہ کب ان کے جو فریق ہیں، جو تنویر مغل صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اپنا موقف دیں گے تاکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی فیصلہ کر سکیں. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جو تنویر مغل ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ جو ماضی میں چیف جسٹس فیصلے دے چکے ہیں خواتین کے جائیداد کے وراثتی حق کے حوالے سے، تو شاید ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیس کسی اور جج کے سامنے لگے تو پھر وہ اپنے وکیل ہونے کا اور اپنے بار کے عہدے داران ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو خاتون ہیں ان سے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور اس میں کیوں سپریم کورٹ بار کے صدر جو ہیں شہزاد شوکت وہ بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں، اور اس میں جو جائیداد کی ملکیت کے دعوے دار ہیں تنویر مغل ایڈوکیٹ جو ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں، اور پھر امجد شاہ صاحب جو سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل ہے، ان کا اس سارے معاملے میں کیا دلچسپی کی وجہ ہے. تو آپ تھوڑا اپنا نام پہلے بتائیں. میرا نام مہوش اسد ہے اور میں اسد حسین کی بیٹی ہوں. تو میرا یہاں سپریم کورٹ میں مئی میں کیس یہاں پہ آیا، مئی اور 2024 میں، تو مجھے یہاں پہ اسٹے گرانٹ کیا گیا، اور ساتھ وہاں پہ چیف صاحب جو ہیں انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پوائنٹ دیکھا فائل میں کہ جو سوٹ فائل کیا ہے وہ ایک ڈیڈ پرسن نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سوٹ جو فائل ہوا ہے یہ ایک ڈیڈ پرسن کی طرف سے ہوا ہے. تو جو قلب حسن شاہ صاحب تھے پہلے، قلب حسن شاہ صاحب بھی اس کیس میں؟ ہاں جی، پہلے وہ تھے اس میں. تو کن کی طرف سے؟ تنویر مغل کی طرف سے نا، جو آپ کے مخالف؟ ہاں جی، جو میرے مخالف وکیل تھے. تو وہ تھے، انہوں نے جی اس میں کہا کہ نہیں جی ڈیڈ، انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے جو شجرہ لگایا ہوا ہے، جو انہوں نے ہاتھ سے بنا ہوا شجرہ لگایا ہے، تو اس میں جو 7 نومبر کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تنویر مغل کے جو والد صاحب ہیں بطور ان کے نا، ٹھیک ہے، 7 نومبر کون سا سال؟ 2017، ٹھیک ہے، اور جو ہے 11 نومبر 2017 کو وہ فوت ہو رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ جو شجرہ وہ خود پیش آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پیش کیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ کیسے لکھ دی؟ ٹھیک ہے، شجرہ کے اوپر انہوں نے 11 نومبر لکھی ہوئی 11 نومبر لکھی ہوئی تھی اور پیش وہ 7 نومبر کو کر رہے ہیں. اچھا ہاں جی، یعنی کہ وہ شجرہ بنانے کے ساتھ ہی فوت ہو گئے کاغذوں کے مطابق. ہاں جی، کاغذوں کے مطابق فوت نہیں، ساتھ وہ ان کو پتا تھا کہ میں 4 دنوں بعد فوت ہو جاؤں گا. اور شجرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 نومبر کو بنایا گیا اور وہ شجرہ جو ہے اس تاریخ میں درخواست کے ساتھ منسلک کیا گیا جو عدالت میں سول سوٹ فائل. ہاں جی، اس میں منسلک کیا گیا اور اس پہ ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی گئی. اس پہ انہوں نے قلب حسن شاہ صاحب نے کہا جی شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہے فائل میں یا کچھ ایسے، تو اس پہ چیف صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم فائلیں منگوا لیتے ہیں. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ ایبٹ آباد سے فائلز منگوا لی جائیں. اس کے بعد دوبارہ یہ کیس لگا کچھ عرصے بعد، تو وہاں پہ جو ہے ہماری ساتھ جو ہے فائلیں بھی آئی ہیں اور ساتھ ہم نے ایک سی ایم لگائی تھی، اس میں پیپرز لگائے تھے ساتھ، اور وہ سی ایم ان کو ریسیو بھی کروائی. ٹھیک ہے، ان کو پہلے ریسیو کروائی لیکن انہوں نے وہاں پہ آ کے یہ کہا جی کہ ہمیں سی ایم پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو لہٰذا ہمیں. کس نے آ کے کہا؟ قلب حسن صاحب نے کہا. اچھا، قلب حسن پھر پیش ہوئے دوسری بار پیش ہوئے اور یہ تنویر مغل صاحب کی طرف سے؟ ہاں جی، ان کی طرف سے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کہ نا اس میں ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو لہٰذا ہمیں ڈیٹ دی جائے. تو قاضی صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، پہلے وہ ڈیٹ نہیں دینا چاہتے لیکن پھر انہوں نے کہا چلے آفٹر 2 ویکس اس کو فکسڈ کیا جائے. وہ آفٹر 2 ویکس 2 منتھ ہو گئے. ٹھیک ہے، جس میں میں لگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ کورٹ میں آتی رہی. ٹھیک ہے، آفس میں میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ آفٹر 2 ویکس کی آرڈر شیٹ ہے، مہربانی کر کے اس کیس کو فکسڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا جی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہوگی. جیسے ہی قاضی صاحب کا بینچ بنتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہ قلب حسن شاہ صاحب اپنی اپلیکیشن دے دیتے تھے کہ میں بیمار ہوں. اچھا، وہاں پہ یہ اپلیکیشن دے دیتے تھے کہ میں بیمار ہوں. اس کے بعد ایسی بغیر وداؤٹ کسی میڈیکل کہ میں بیمار ہوں. اس کے بعد پھر اینڈ میں رجسٹرار میڈم صاحبہ کے پاس پیش ہوئی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آفٹر 2 ویکس کی اس میں آرڈر شیٹ ہے تو اس کو فکس کیا جائے. رجسٹرار میڈم جزیلہ جی. تو انہوں نے اس میں پھر نیچے سارے جو ان کا جتنا سٹاف ہے ان کو کہا کہ اس کو نیکسٹ ویک میں ہر صورت فکس کیا جائے اور وداؤٹ میڈیکل میرے سے اپلیکیشن سائن کیسے ہوئی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو وداؤٹ میڈیکل سے مراد کون سا؟ یعنی کہ کوئی بھی میڈیکل نہیں تھا، بس انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں. اچھا، ہاں جی، میں آ نہیں سکتا. قلب حسن شاہ صاحب نے کہا. اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی اس کو فکس کیا کیس میں، وہاں پہ جو ہے نیا وکالت نامہ آ گیا شہزاد شوکت صاحب کا، جو صدر سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. ان کا وکالت نامہ آ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے ویڈیو لنک پہ کروں گا یہ کیس، میں کوئٹہ ہوں. یہ شہزاد شوکت صاحب نے کہا میں ویڈیو لنک پہ کروں گا. پھر وہ ویڈیو لنک پہ وہاں سے آئے اور انہوں نے چیف صاحب کو کہا یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو لنک پہ ڈسکرائب کیا جائے، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایک شارٹ سی ڈیٹ دی جائے. اچھا، تو پھر قاضی صاحب اس میں ڈیٹ بائی آفس کرنے لگے. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس کو نا ڈیٹ بائی آفس مت کریں. تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو اسٹے گرانٹ ہوا ہے نا میرے وکیل صاحب کو. اسٹے آپ کو کیا گرانٹ ہوا؟ آپ کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسٹے دیا، مطلب کہ قبضہ جو ہے آپ کے مخالف وکیل ایڈوکیٹ تنویر مغل کے پاس ہی رہا. ٹھیک ہے، آپ کو بے دخل کر دیا گیا تو اسٹے تو پھر ان کے حق میں ہوا نا. یہی بات ہے. اور وہ اسٹے کے دوران کرائے پہ بھی دیتے رہے پراپرٹی کو. اچھا، وہ کرائے پہ بھی دے دی انہوں نے، مطلب اس سے منافع کما رہے ہیں آپ یہ، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. حالانکہ اسٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراپرٹی نہ بیچی جا سکتی ہے نہ ہی اس کو کسی کاروبار میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی مطلب ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے. جی. تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو اس پہ انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ یہ ولدیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ نیکسٹ ریکویسٹ کی چیف صاحب کو، فائز عیسیٰ صاحب کو نا میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو پلیز جو ہے نا شارٹ سی اس میں ڈیٹ. تو پھر انہوں نے کہا کہ نا شہزاد شوکت صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نیکسٹ ویک میں آ ہی جائیں. تو پھر نیکسٹ ویک میں کیس فکسڈ ہوا. نیکسٹ ویک میں شہزاد شوکت صاحب جو ہے 2 دن پہلے جو ہے حکومتی کیس تھا اس میں وہ پیش ہوئے منڈے والے دن. وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ یہ جو کیس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جلدی سنوانا چاہتے ہیں دوبارہ. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا جس بینچ نے سنا ہے اسی کے پاس آپ جائیں گے. وہ نظر ثانی کا کوئی کیس تھا. تو انہوں نے کہا میں کل میں رکھ دیتا ہوں نا. تو کہہ رہے نہیں وہ ذرا میرے 2 دن میڈیکل ہونے ہیں کیونکہ بدھ والے دن ہماری ہیئرنگ تھی. تو انہوں نے پہلے ہی آ کے کہہ دیا میری 2 دن میں میڈیکل ہونے ہیں تو میں 2 دن نہیں آ سکتا. میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ. ہاں جی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب کو انہوں نے کہا اپنے پہلے والے کیس میں. لیکن جب بدھ کو ہمارا کیس آیا
तब वो उनका वही था जी कि मेडिकल आ गया। अच्छा, हाँ जी, कि वो जी उनके मेडिकल टेस्ट हैं। फिर चीफ साहब से रिक्वेस्ट की तो फिर इसमें डेट हुई। फिर नेक्स्ट डेट पे जो है वो जो है नेक्स्ट डेट पे उन्होंने आके कहा है जी कि वहाँ पे फायरिंग हो गई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे फायरिंग हो गई और वहाँ चले गए। हालांकि वो बेंच नंबर 5 में अपना केस कर रहे थे पहले। अच्छा। हाँ जी, और वहाँ से जी वो जी वहाँ चले गए हैं। और एक आम से वकील जो है वो मुझे नहीं पता वो कौन है, उनकी तरफ से ना उनका वकालतनामा है ना कुछ है, वो पेश होके ये बात कहते हैं। काजी साहब ने फिर वेरी नेक्स्ट डे आज रखा, तो आज वो फिर शहजाद शौकत साहब आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। लेकिन वो इस केस में पेश नहीं हुए। आपको क्या पता वो आए हुए थे? मैंने खुद देखा उनको, और बेंच नंबर 5 में उनका केस आप चेक करवा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे वो गए लेकिन हैं चीफ जस्टिस के सामने पेश नहीं हुए। जस्टिस साहब और के वहाँ सामने। क्या बताया गया? वहाँ पे यही बताया गया है जी कि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं और ये हो गया और वो हो गया। अच्छा। हाँ जी, और आज क्या हुआ फिर? काजी साहब ने क्या फिर किया? उसमें फिर डेट हो गई है, डेट बाय ऑफिस। डेट बाय ऑफिस मतलब कोई तारीख का भी पता नहीं हाँ है? जी, कोई पता नहीं। तो मुख्तसर ये अभी तक की जो स्टोरी है, बाकी भी हम जानते हैं कि ये केस है क्या, और ये वकला के बड़े बड़े नाम जो हैं ये क्यों एबटाबाद की इस जायदाद में इंटरेस्टेड हैं, और ये क्या ये महज एक इत्तफाक है कि सुप्रीम कोर्ट बार के भी वकला और पाकिस्तान बार कौंसिल के भी टॉप लॉयर्स जिनके नाम अभी मोहतरमा ने लिए हैं वो इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं किसी न किसी तरीके से, और ये मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने लगने के बाद अब ये गुरेज कर रहे हैं कि इस मामले में कोई पेशरफ्त हो, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने जो फैसले दिए हुए हैं विरासती जायदाद के हवाले से, ख़वातीन के हक़ के हवाले से, तो उसके बाद शायद इनका कोई चांस नहीं बनता। अब मुख्तसर ये कि कल्बे हसन साहब जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, माजी में ओहदेदार रहे हैं, और वो भी इस मामले में सबसे पहले पेश रहे हैं तनवीर मुगल साहब एडवोकेट की तरफ से, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अमजद शाह साहब जो हैं वो इस सारे केस में वकील तो नहीं है, लेकिन नीचे जो ट्रायल हो रहा है वहाँ पे ये बतौर गवाह पेश होते हैं अमजद शाह साहब, और गवाही ये देते हैं कि मैं एडवोकेट तनवीर मुगल को अच्छी तरह जानता हूँ और उनके जो पूरे ख़ानदान को जानता हूँ, और ये जो मोहतरमा है ये उनके ख़ानदान की रुकन नहीं है, ये तो कोई लेपालक है। ये इसी किस्म की गवाही अमजद शाह साहब भी नीचे दे रहे हैं। मैं इनका शजरा नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता अथॉरिटी, लेकिन मेरे जो बड़े थे वो भी शाह थे, तो आपस में इनके लिंक्स थे, तो लिहाजा मैं इनके बड़ों को जानता हूँ, और वो इसी खानदान से तनवीर मुगल को ये बस उनके बड़ों के हवाले से गवाही दी कि वो बहुत अच्छे नेक बुजुर्ग पारसा लोग थे मरहूम। बट एनीवे, अब शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ये दोनों जो हैं आइनी तरमीम के हवाले से फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, साबिक वजीर हैं, उनकी क़यादत में भरपूर अंदाज से आइनी तरमीम का पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हैं, और ये वो आइनी तरमीम है जिस तरमीम के नतीजे में ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा रिटायरमेंट के बाद भी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस लग सकते हैं। तो ये दो बड़े जो बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल, ये दोनों एबटाबाद की इस अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी के केस में बड़े सरगर्म हैं, बड़े एक्टिव हैं, और मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के सामने है। अब समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा इस केस के ऊपर ठोस अंदाज में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, और वकला के इन बहानों को और सुप्रीम कोर्ट बार के इन ओहदेदारान के बहानों को कैसे वो तस्लीम करते जा रहे हैं और तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। और या फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान बार के जो बार कौंसिल के जो साबिक कायदीन हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं, ये जो हैं ये भी इस मामले को तूल देते जा रहे हैं। अब देखिए, इस केस का सारा जो मरकज़ी नुक्ता है, मुद्दा है, वो ये है कि ये खातून जो हैं मुबैना तौर पे लेपालक बच्ची हैं और ये जायदाद के हिस्सेदार नहीं हैं। तो इनसे जानते हैं कि सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, और ये एडवोकेट तनवीर मुगल जो सुप्रीम कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, इन्होंने सबसे पहले ये इल्ज़ाम क्या लगाया, जैसे कि इन्होंने बताया कि तनवीर मुगल के वालिद साहब ने ये केस दायर किया नवंबर 2017 में, और वो केस दरख्वास्त जब दायर की तो उसके साथ एक शजरा लगाया, और उससे शजरे के जो था उनके हाथ का बना हुआ शजरा था। तो जनाब, इस दरख्वास्त में मोहतरमा ये बताएं कि जब उन्होंने कहा कि आप लेपालक बच्ची हैं, तो आपके पास क्या क्या शवाहिद हैं जो आपने ट्रायल कोर्ट में पेश किए, और ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ, कौन जज था जिसने पहली बार फैसला दिया आपके हवाले से, और क्या फैसला दिया? मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया वहाँ पे,
میری والدہ جو ہاسپٹل میں 9 منتھ جب میں پیدا ہوئی ہوں جاتی رہی ہیں, وہ سارے کارڈ, وہ ایک ایک پرچی میں نے ایک ایک سلپ پیش کی ہے جس کے اوپر وہ میڈیسن تک لکھ کے دیتے رہے ہیں. میں نے اپنے اسکول سرٹیفکیٹ پیش کیے ہیں, میں نے اپنا بے فارم پیش کیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے وہاں پہ اپنا نکاح نامہ پیش کیا ہے جو میرے والد صاحب نے خود میرا نکاح پڑھایا ایز اے ولی ہو کے, ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہے یہ سارے پیپر اپنی FRC نادرا کی وہ میں نے پیش کی ہے, اور انہوں نے اڈاپٹڈ مجھے کہہ دیا لیکن انہوں نے ایک بھی ثبوت کوئی بھی ایسا نہیں پیش کیا. یہ مانتے ہیں کہ میری والد کی شادی میری والدہ سے ہوئی, اور یہ کہتے ہیں جی ہاں جی یہ شادی کے دوران پیدا ہوئی ہیں, لیکن یہ جی بعد میں انہوں نے ٹرائل جیسے ہی چلا تو انہوں نے بعد میں کہنا شروع ہو گئے کہ یہ کسی سائنٹیفک طریقے سے پیدا ہوئی ہیں, اور انہوں نے کسی سائنٹیفک طریقے کا بھی کوئی پروف نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں, میں 90 میں پیدا ہوئی ہوں اور ایک ایبٹ آباد کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی جہاں پہ آج بھی نارمل بچے پیدا بہت مشکل سے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ سائنٹیفک طریقہ کون سا تھا جس سے میں پیدا ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹرائل ایسے ہی چلتا رہا, انہوں نے ایک خود اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو ان کے والد ہیں جن کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کیس دائر کیا ہے, آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, ٹھیک ہے. وہ ایک خود وکیل تھے بہت بڑے, ان کے والد جو ہیں تنویر مغل صاحب, ہاں جی, کیا نام بشیر مغل نام تھا ان کا, بشیر مغل جی. وہ ایک سینئر لائر تھے, اور آپ ایبٹ آباد کے کسی بھی وکلا سے پتہ کر لیں وہ 2 سال سے اپنے سینسز میں نہیں تھے, قومے میں تھے, تو وہ کیسے کیس دائر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ساری باتیں آپ نے اس سول کورٹ کے جج کو نہیں بتائی جہاں پہ پہلی دفعہ آپ کا کیس سنا گیا؟ وہ جج کون تھا سر؟ وہ قاضی عدنان صاحب تھے, ٹھیک ہے. وہ سول جج تھے؟ سول جج تھے, نئے نئے ابھی جج بنے تھے وہ. اور یہ بیسکلی جو تنویر مغل صاحب ہیں ان کے جو ہیں اسٹوڈنٹس ہیں موسٹ آف دیم جج, ٹھیک ہے. وہ یہ سارے یہ پورا ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا تھا جا کے ججز کے اوپر, جس میں امجد شاہ صاحب, تنویر مغل صاحب, SN منیر ایک سینئر وہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جو ان کے بھی وکیل تھے سول میں, وہ مقصود الرحمان, یہ سارا گروپ جا کے نا جج پہ پریشر کرتا تھا. سول جج عدنان صاحب, ہاں جی. پہلے تو میرا کیس کوئی وکیل وہاں پکڑ ہی نہیں رہا. اچھا جی. جتنے سینئر وکیل تھے ان کو میں نے ریکویسٹ کی, اپنی فائل دی, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہمارے کولیگس ہیں, ان کے والد صاحب بھی کولیگس رہے ہیں, ہم نہیں پکڑ سکتے, ہم نے یہیں رہنا. یہ کس نے کہا؟ یہ وہاں پہ 3-4 وکلا تھے سینئر. انہوں نے انکار کیا؟ انہوں نے انکار کیا. کون تھے جنہوں نے انکار کیا؟ مختلف ہیں ان کے نام جو ہیں, وہ آپ نہیں بتانا چاہ رہے؟ جی میں نہیں بتانا چاہ رہا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سول جج نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کے بعد سول جج نے یہ فیصلہ دیا جی کہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ میں اڈاپٹڈ چائلڈ ہوں. ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا جی کہ ایک تو یہ ثابت, دوسرا انہوں نے میری ولدیت انڈر کوسچن چھوڑ دی, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا میں کون ہوں, کہاں سے آئی ہوں, کس کی بیٹی ہوں, ٹھیک ہے. کوئی کچھ بھی نہیں طے کیا انہوں نے. طے کیا کیا انہوں نے؟ بس انڈر کوسچن چھوڑ کے, اور انہوں نے کہا یہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کو چلی جاتی, تنویر مغل ایڈوکیٹ کو چلی جاتی ہے. بس یہ انہوں نے کیا. تو پھر اس کے خلاف آپ اپیل میں؟ اس کے خلاف میں سیشن میں چلی گئی. وہاں پہ سید زاہد شاہ تھے جو وہاں پہ جج تھے, ان کے پاس گئی, وہ بھی اپیل میں چلا گیا, ٹھیک ہے, کہ میں یہ جو ثابت نہیں اڈاپٹڈ ثابت کی کیوں بات لکھتی ہے. یعنی کہ تنویر مغل ایڈوکیٹ بھی اپیل میں چلا گیا کہ جج نے یہ کیوں لکھا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ لے پالک ہیں, اس کے خلاف وہ اپیل میں گئے. آپ اس کے خلاف اپیل میں گئی کہ بھئی یہ پراپرٹی کیسے ان کے حوالے کر دی گئی. تو پھر سیشن جج کون تھے اور کیا ہوا؟ سید زاہد شاہ جو ہے وہ سیشن جج تھے وہاں پہ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میری ولدیت پھر انڈر کوسچن چھوڑ دی, اور تنویر مغل کی اپیل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کو پراپرٹی دے دی. اچھا. اور میں پھر چلی گئی ہائی کورٹ میں. اچھا, یہ جب سیشن کورٹ میں آپ جاتے تھے تو آپ کے وکیل کون تھے؟ یہ کون باہمت انسان تھا جو آپ کی وکالت کر رہا تھا؟ شعیب خان جدون ہے, ٹھیک ہے. ان کو بھی انہوں نے بڑا کہا, ان کے بڑوں سے جا کے انہوں نے ملے, ان کو کہا پیچھے ہٹ جائیں, لیکن وہ بڑے اچھے انسان تھے. انہوں نے میری وکالت کی سیشن میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ میں چلی گئی. وہاں پہ بھی شعیب صاحب نے ہی اپیل میری دائر کی ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ دائر کیا انہوں نے. اور وہاں پہ جو ہے جو اجاز انور صاحب ہیں, انہوں نے جسٹس اجاز انور صاحب نے مجھے سٹے دیا, اور انہوں نے ایک لیگل ایئرز اسد حسین کی ہونے کے ناطے مجھے سٹے گرانٹ کیا. اس کے بعد وہاں پہ سٹے سے مراد کیا تھا کہ آپ کو گھر سے نہ نکالا جائے, پراپرٹی آپ سے نہ چھینی جائے, یعنی اسد حسین کی لیگل ایئرز کے ہونے کے ناطے جو میرا حق بنتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے مجھے نہ چھیڑا جائے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سٹے گرانٹ کیا. پھر اس کے بعد وہاں پہ ابراہیم صاحب آگے, جسٹس ابراہیم صاحب, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے دونوں نیچے کی ڈگریاں سسپینڈ کر دی, اور انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ آپ ہاتھ سے بنے ہوئے شجرے اور فتوے پہ
कैसे ले सकते हैं। अच्छा, फतवा भी कोई दिया गया था? मौलवी से जाके इन्होंने फतवा बनवाया शजरे कौन सा मौलवी था? वहां पे एबटाबाद के खतीब हैं कोई, ठीक है, उनसे इन्होंने फतवा लिया, लेकिन मौलवी फतवा साहब क्या लिया? फतवा ये लिया कि पूरा हाथ से बनाया शजरा, और मेरे जो पहली जो मदर से थे बहन और भाई, उनका लिख दिया नीचे ले पालक, मेरा लिख दिया ले पालक। नहीं, मौलवी कैसे तय कर सकता है कि ये ले पालक है? हाँ जी, ये बस उनसे लेके उन्होंने कहा जी उन्होंने फतवा दिया कि ये ले पालक है? नहीं, इन्होंने लिखा ले पालक है। उन्होंने कहा अगर ये तीनों ले पालक है तो ये प्रॉपर्टी ऊपर आपको जाती है। यानी उन्होंने तो एक जनरल बात की ना, हाँ जी, मौलवी साहब ने ये तो नहीं कहा कि ये ले पालक, हाँ उन्होंने जी। कहा कि अगर ये ले पालक है तो ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो उस फतवे की तो कोई अहमियत तो नहीं है, ये तो एक जनरल बात है। सर उन्होंने नीचे लिखा भी है फतवे के कि ये जो मेरा फतवा है ये काबिल कबूल अदालत के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, वो फतवा जमा हो गया, फिर आगे वो क्या जमा हुआ? हो गया फतवा, उस पे नहीं, जो हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड कर दिया, हाई कोर्ट ने दोनों फैसले हाँ जी। जस्टिस इब्राहिम ने, हाँ जी। तो उन्होंने इस बुनियाद पे किया कि ये फतवा और ये दूसरा जो एक रीजन थी हाँ वो जी, शजरा हाथ से बना हुआ, उन्होंने कहा इस पे आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप यहाँ तक पहुँच कैसे गए। जस्टिस इब्राहिम ने कहा। उन्होंने ये कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि आप ये दोनों चीजों पे पहुंच कैसे गए यहाँ तक, ठीक है। उन्होंने रिमांड किया। अच्छा, हाई कोर्ट में जो है तनवीर मुगल एडवोकेट की कौन नुमाइंदगी कर रहे थे, कौन से वकील थे? उन्होंने उनकी जो नुमाइंदगी करते एहसन मुनीर, वही उनके दोस्त जो सिविल में थे, जो सेशन में थे, वही हाई कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और मैंने हाई कोर्ट में वकील किए थे मोहम्मद आगा साहब। तो उनका क्या कहना था? उन्होंने जो है उन्होंने कहा जी कि ये चैलेंज ही नहीं कर सकते। उन्होंने लॉ दिया उनको कि जी वालिद सिर्फ चैलेंज कर सकता है अपनी, यानी किसी की भी वल्दियत सिर्फ वालिद चैलेंज कर सकता है, और उनको भी हक होता है सिर्फ 40 दिन तक, ठीक है। और उन्होंने ये कहा, उसके बाद इब्राहिम साहब ने दोनों सस्पेंड करके उन्होंने इशू फ्रेम करके सिविल में भेज दिए, दोबारा के रिमांड पे दोबारा ट्रायल। तो फिर सिविल में स्टार्ट हो गया काम? नहीं, फिर वो जी तनवीर मुगल जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अच्छा। उसके हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि इस फाइल में जो है हम मैरिट को टच नहीं करते, लेकिन ना बहुत टाइम वेस्ट होता है नीचे से ऊपर आने, तो इस फैसले को ना दोबारा हाई कोर्ट को हम भेजते हैं कि हाई कोर्ट इसको डिसाइड करे, और इस फाइल के मुताबिक, यानी कि नया कोई पेपर इसमें ऐड नहीं होना चाहिए इस फाइल के मुताबिक। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किस जज ने ये फैसला दिया कि वापस हाई कोर्ट डिसाइड करे? एक तो सरदार नाम था और एक उनका सरदार तारिक मसूद। हाँ जी, और एक मंदू खेल थे मेरे ख्याल में। अच्छा, जस्टिस जमाल खान मंदू खेल या मजहर आलम मियां खेल, कौन? बशीर आलम, मुशीर आलम। मुशीर अच्छा, आलम। जस्टिस मुशीर आलम हाँ जी। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, दो जज थे, तीसरा भी? दो जज। इन्होंने कहा कि इसका फैसला हाई कोर्ट करे और ये रिमांड करने वाला, नीचे ट्रायल कोर्ट भेजने वाला फैसला गलत है, और इस सारे मुकदमे में मजीद कोई शवाहिद शामिल नहीं होंगे। तो यानी कि हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को भी उन्होंने खत्म कर दिया। असूली तौर पे तो हाई कोर्ट को ये फैसला कर देना चाहिए था, लेकिन वो भी बज़ाहिर वकला की वजह से जान छुड़ाई, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जान छुड़ाई कि उन्होंने कहा कि चलो यार वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मतलब, लेकिन हाई कोर्ट डिसाइड करे। यानी कोई इसको हतमी तौर पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करने को तैयार नहीं था। अच्छा, जब पहली दफा वो आए हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो उसमें कौन वकील था एडवोकेट तनवीर मुगल साहब का? उनका जो दोबारा जो आए तो उसमें उन्होंने नहीं, पहले जो आए सस्पेंड कराने के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर, सस्पेंड करवाने नहीं, के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है कल्बे हसन साहब थे। अच्छा, उस वक्त कल्बे हसन वकील उनके थे, हाँ जी। जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा वो थे, उनको अच्छा। उन्होंने वकील किया था। फिर वो जब हाई कोर्ट रिमांड हो गया तो फिर नीचे हाई कोर्ट में जस्टिस इब्राहिम साहब के सामने केस लगा, कहाँ लगा? हाँ जी, उनके सामने लगा। और उन्होंने जब इस केस को, पहले तो ये वहां पे इतनी लंबी लंबी लिस्ट में करते थे कि एंड पे हमारा केस होता था वो एडजर्न हो जाता था। पहले ही कितनी हियरिंग हुई है जस्टिस इब्राहिम की? यानी कि 2-3 ऐसे ही हियरिंग हुई जिसमें वो एडजर्न हो गया, खुद ही टाइम ही नहीं मिला। तो ये कैसे लगवाते थे वहाँ हाई कोर्ट में केसेस? क्योंकि इनका सारा असर सूखा, ये खुद जाते थे अंदर, जाके वहां पे कहते थे उनको, रजिस्ट्रार ऑफिस पेशावर हाई कोर्ट, खुद बैठ जाते थे एबटाबाद बेंच में, रजिस्ट्रार। हाँ जी, तो ये खुद जाके बैठ जाते थे, ये जाके कहते थे लगाएं, आखिर में लगा, एंड पे लगा दे। अच्छा, 2-3 हियरिंग में नहीं लगा। कितना अरसा लग गया फिर उधर? तकरीबन इस बात को जो है वो 2-3 महीने लग गए। फिर उसके बाद इब्राहिम साहब के पास लगे, उन्होंने कहा जी आर्गूमेंट स्टार्ट करें। तो तनवीर मुगल ने खुद वहां पे ना कोई एप्लीकेशन दी, ना कुछ, अपने मुंह से कह रहे हैं जी कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, ठीक है, तो आप इस केस को ट्रांसफर कर दें। अच्छा, जस्टिस इब्राहिम पे क्या एतबार नहीं है? हाँ जी, उन्होंने कहा जी कि आपको मेरे पे अगर एतबार नहीं है तो आप इतनी ज्यादा लोगों की फीसें लेके मेरे पास अपने केस क्यों लेके आते हैं,
ٹھیک ہے, جب آپ کو اپنے پرسنل کیس میں میرے پہ اعتبار نہیں ہے. اور انہوں نے وہاں پہ اس کو کہا کہ جو اس ٹائم آفس تھا اس کو کہا کہ میں جب تک جج ہوں یہاں پہ تنویر مغل کا کوئی بھی کیس میں جس بینچ کا حصہ ہوں میرے پاس نہیں آنا چاہیے. اور انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا کہ یہ مجھے میرے دوستوں سے اپروچ کرواتے رہے ہیں, اور جب ان کو لگا کہ یہ میں ان کے جو ہے میں آپ کو وہ آرڈر شیٹ دکھا سکتی ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جب ان کو لگا کہ یہاں پہ ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہونا تو اس لیے انہوں نے میرے پہ عدم اعتماد کر دیا. تو پھر کیا فیصلہ ہوا؟ پھر انہوں نے جسٹس شکیل صاحب کے پاس بھیج دیا. پھر یہ سال کیس شکیل صاحب کے پاس لگا. کتنی ہیئرنگ ہوئی جسٹس میں ہر منتھ ہیئرنگ ہوتی رہی ہے. وہاں پہ منیر پراچا صاحب کو انہوں نے وکیل کر لیا, تنویر مغل صاحب نے. ایڈوکیٹ منیر پراچا جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ان کو وکیل کر لیا. ہاں جی, ان کو وکیل کر لیا. تو وہاں پہ بس ڈیٹ ہوتی رہی. جب ہماری ڈیٹ ہوئے, کبھی بار کی جو ہے یعنی کہ جو ہماری ایبٹ آباد جتنی بار ہے اس کی ہڑتال آ جائے, کبھی کوئی وکلا فوت ہو گیا اسی دن ہماری تاریخ لگنی ہے, اس کے سوگ میں آ جانی ہے, ٹھیک ہے, جس دن وہاں پہ اے ٹی ایم کا افتتاح ہونا ہے اسی دن ہماری تاریخ لگنی ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے ہی وہ پورا سال جیسے شکیل نے بھی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے جب کورٹ میں لگا بھی تو انہوں نے کہا جی یہ کیس بہت لمبا ہے تو اس کو بہت ٹائم لگے گا, تو میں ایسے کرتا ہوں آپ کو ایک شارٹ سی ڈیٹ دے دیتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. کتنی شارٹ ڈیٹیں دی جسٹس شکیل نے؟ انہوں نے تقریباً 9 شارٹ ڈیٹیں دی جی. ایسے پھر فیصلہ کیا کیا؟ اس کے بعد وہ چلے گئے. کدھر چلے گئے؟ وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ایبٹ آباد بینچ سے. اچھا, مطلب کیس ادھر ہی پڑا رہا ہے. وہ ادھر ہی. پھر اس کیس کا کس نے فیصلہ؟ اس کے بعد پھر اس پہ وقار صاحب آئے, جسٹس وقار صاحب, وقار سیٹھ. ہاں جی, انہوں نے نہیں وقار دوسرے وقار سے, ہاں جی, جسٹس وقار صاحب آئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے, وہ سٹارٹ ہوئی ہے. یہ وقار سیٹھ نہیں تھے, یہ کوئی اور جسٹس وقار ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے ان کے سامنے ہیئرنگ ہوئی ہے, انہوں نے کیس سنا ہے. ابھی ہمارے وکیل صاحب نے 1-2 فیکٹس ہی بتائے ہیں, تو انہوں نے کہا اچھا تو اتنی دیر میں وہاں پہ اے ٹی ایم کا اسی دن افتتاح تھا تو ٹائم ختم ہو گیا کورٹ کا. انہوں نے کہا میں باقی کیس نیکسٹ ڈیٹ پہ سنوں گا. نیکسٹ ڈیٹ جو ہے ایسے ہی ہوتی رہی, لیکن وقار صاحب بھی چلے گئے, ہمارا کیس نہیں ہوا. اس کے بعد وہاں پہ جو ہے جسٹس کامران حیات صاحب آئے. اچھا, جسٹس وقار کے سامنے کون پیش ہوتا رہا ایڈوکیٹ تنویر مغل کی طرف سے؟ منیر پراچا صاحب پیش ہوئے ہیں. اچھا, یہ کتنی ہیئرنگ میں پیش ہوئے منیر پراچا صاحب؟ تقریباً 9 ہیئرنگ میں پیش ہوئے ہیں, 8 شکیل صاحب کے پاس اور 1 جو ہے وہ ان کے پاس پیش ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا وکالت نامہ اٹھا لیا. کیوں اٹھا لیا یہ نہیں پتا, کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ وجہ انہوں نے کوئی بھی نہیں بتائی, بس آرگومنٹس ہمارے جب وکیل صاحب نے, میں کورٹ میں موجود تھی, انہوں نے یہ کہا کہ سر یہ جس پرسن نے یہ دعویٰ کیا وہ ایک دفعہ بھی کورٹ میں پیش نہیں ہوا. ایک یہ پوائنٹ انہوں نے جب اٹھایا تو منیر پراچا صاحب نے مڑ کے امجد شاہ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے, یوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے نا, تو امجد شاہ صاحب یوں نیچے منہ کر کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ایسا تھا, تو اس کے بعد منیر پراچا صاحب ویری نیکسٹ ڈیٹ پہ آئے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد امجد شاہ صاحب بھی لگاتار آتے تھے, لگاتار آتے تھے. وہ تو جو ہے امجد شاہ صاحب کا کیا رول ہے اس میں؟ کیا وہ وکیل تھے اس کیس میں, کیا تھے وہ؟ جی ایک انہوں نے نا, ایک تو گواہ تھے وہ, ٹھیک ہے, اور ان کا سول کورٹ میں سول کورٹ کیا گواہی دی امجد شاہ صاحب؟ امجد شاہ صاحب نے یہ گواہی دی ہے جی کہ جو میں ایز ہمارے بڑے بھی ولی تھے تو اس حساب سے میں ان کو جانتا ہوں, ان کے بڑوں کو, تو یہ جو ہیں وہ اسی خاندان سے ہیں, یعنی مغل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نا. ان کا کہا تنویر تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں تھا. ہاں جی, بس یہ انہوں نے کہا. اور دوسرا ایک اسی کیس کے حوالے سے انہوں نے ہمارے پہ ایک ایف آئی آر کروائی, ٹھیک ہے. کس نے؟ تنویر مغل نے ایک ایف آئی آر کروائی. کس پہ؟ آپ پہ؟ میرے پہ, میرے بھائی پہ اور میری بہن پہ, ہم تینوں پہ ایف آئی آر. کیا الزام تھا؟ الزام یہ تھا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثہ جو ہیں وہ اخبار میں ایک ایڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ میرے بھائی نے ایڈ دیا, بیسیکلی میں نے یا میری بہن نے نہیں دیا تھا, میرے بھائی نے وہ ایڈ دیا. اور اس نے کہا کہ نا ہم وارث ہیں 3, اگر کوئی اور ہے تو وہ بتائے, ٹھیک ہے. 10-15 دن وہ سکسیشن وراثتی سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے نا جی. اور اس اخبار کے اشتہار کو اٹھا کے انہوں نے وہاں پہ جو ہے ہمارے پہ ایف آئی آر کروائی. کیا کہ جعل سازی ہے؟ ہاں جی, 419 420 یہ 3-4 دفعیں لگوائی, جس میں میں بھی یہاں موجود نہیں تھی اور میری بہن بھی موجود نہیں تھی. ہمیں ٹرائل کا حصہ بنائے بغیر, ہمارا موقف سنے بغیر پولیس والوں نے ہمارے پہ ایف آئی آر کاٹ دی.
ठीक है। उस वारंट निकल गए। हाँ जी, फिर वारंट निकल गए, मेरा भाई गिरफ्तार हो गया। ठीक है, गिरफ्तार हुआ और जैसे ही वो बाहर आया उसके बाद उसने मेरी बहन का जेली और फर्जी जो है वो मुख्तियारनामा तैयार किया और मेरी बहन को पता ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही मेरे वालिद साहब फोत हुए इसके कुछ अरसे बाद मेरी भाभी मेरी बहन से लड़ी है, वो चली गई हुई थी। तो उसको मुख्तियारनामा जो जेली और वो फर्जी बना के और मेरी बहन इस केस में कहीं भी पेश नहीं हुई, पेश करके उसको भी अडॉप्टेड डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पे। अच्छा। और आपके भाई ने भी मान लिया कि मैं अडॉप्टेड हूँ? हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने ये किया जी कि एक प्रॉपर्टी, एक शॉप जो मेरे भाई के नाम थी और वालिद साहब जिंदगी में नाम करके गए थे। अच्छा। हाँ जी, उस एक शॉप के हिवस जो है ना उसने राजीनामा किया और साथ जो है बहन का भी झूठा मुख्तियारनामा लगा के उसको भी वल्दियत से निकाल दिया गया। अच्छा, तो वो बहन ने दावा नहीं किया कि झूठा है? बहन ने दावा किया हुआ है, अब सेशन में पहले किया उसने बहन ने, जब उसको पता चला, असल में उस बेचारी को पता ही नहीं था, जब मैंने ये देखा कि इन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने अपनी बहन के साथ कांटेक्ट ही खत्म कर दिया ना कि आप लोगों ने ये क्यों बोला, यानी मेरे साथ आपने धोखा किया। तो उसके बाद मेरी बहन को जब इन्होंने जो उसमें हमें ना पुलिस वालों ने उस इंक्वायरी में निकाल दिया था, उन्होंने कहा कि ये शामिल नहीं है लेडीज ना। तो उसके बाद लेकिन जो जज साहब थे वहां पे इनका प्रेशर है होता है कोर्ट्स में। किसका? तनवीर मुगल, अमजद शाह का, इनका प्रेशर होता है जजेस पे। जज ने क्या किया? जजेस ने क्या किया, नहीं जी हम ट्रायल चलाएंगे। अच्छा। हाँ जी, हालांकि पुलिस ने कहा हाँ जी, कि ये बहनें नहीं है शामिल, हाँ जी, लेकिन जज ने कहा कि नहीं ट्रायल चलाएं। हाँ जी। अच्छा। फिर जज साहब ने ट्रायल चलाया। ठीक है, मैंने पहले अपनी बीबीए जो थी वो करवा बेल बिफोर हाँ अरेस्ट। जी, वो मैं करवा के पुलिस के पास पेश हुई थी। फिर मैंने अपने बयान दिए, मेरी वालदा ने वह बयान दिए कि मैं जो है असद हुसैन की ये बेटी है और सारा अपना बताया उन्होंने ना। तो उसके बाद जो है मुझे जज ने आपको जेल भेज दिया? जी, मुझे जेल भेज दिया जज साहब ने। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि और कितने दिन जेल में रही आप? मैं 2 दिन। ये कौन जज थे, क्या नाम था इनका? ये जो है सेशन जज थे, असद नाम था उनका, पूरा नाम मुझे उनका याद नहीं है। अच्छा। तो ऐसे उनका नाम था, असद करके उनका नाम था। और जब जेल भेजा गया, कॉलम नंबर 2 में होने के बावजूद मुझे जेल भेजा दिया, मैं कॉलम नंबर 2 में थी। क्योंकि पुलिस ने, उससे ये होता है कि पुलिस इंक्वायरी जब होती है तो वो बताते हैं कि ये वाकई ही शामिल थे कि नहीं थे, तो जो शामिल नहीं होते उनको कॉलम नंबर 2 में डाला जाता है। ठीक है, तो वो जेल भेज दिया आपको? हाँ जी, मुझे जेल। तो जब आपको जेल भेजने का हुक्म दिया जज ने, तो उस वक्त कमरा अदालत में तनवीर मुगल एडवोकेट भी मौजूद थे, और कौन कौन? अमजद शाह उनके वकील थे। अमजद शाह ने वहाँ ये कहा जी कि ये उनकी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड बच्ची हैं, और ये अभी तक इस क्लेम पे खड़ी हैं जी कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, अगर ये इस क्लेम से हट जाती तो हम इनको जेल ना भेजते। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने मुझे ये कहा। तो ये दोनों मौजूद थे कमरा अदालत? ये दोनों मौजूद थे और तनवीर मुगल के वकील थे खुद अमजद शाह साहब। अच्छा। ठीक है, वहां पे, और एक तरफ गवाही दे रहे हैं और एक तरफ उनके वकील भी हैं। अच्छा, गवाह भी हैं? गवाह भी हैं सिविल केस में, और फौजदारी में उनके वकील हैं। अच्छा। हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि ये तो जो आपकी जो बहन का जाली वो बनाया गया एफिडेविट, वो केस अभी कहाँ पे पेंडिंग है? वो अभी हाई कोर्ट में है, पेशावर हाई कोर्ट, एबटाबाद बेंच। तो नीचे कोर्ट्स ने क्या फैसला किया जाली एफिडेविट वाले? असल में सेशन में किया उन्होंने, तो उन्होंने सेशन में 3-4 महीने वहाँ पे पुलिस में भी मेरी बहन ने एप्लीकेशन दी, पुलिस में उसने अपने मेरे भाई के खिलाफ उसने एप्लीकेशन दी कि मेरा जेली वो बनाया गया और इसको चेक किया जाए। ठीक है, मेरे अंगूठे जो हैं उसकी फोरेंसिक करवाई जाए और देखा जाए तो सारा कुछ। जब पुलिस वाले गए हैं जज साहब के पास लेने उसका एफिडेविट, तो उन्होंने कहा ये कोर्ट का हिस्सा हम नहीं आपको दे सकते। अच्छा, जज ने वो एफिडेविट देने से पुलिस को इनकार कर दिया? हाँ जी। फिर जज कौन था जिसने इनकार किया? वो मैडम थी वहाँ पे ना कोई। अच्छा। तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया ना। तो आपके ख्याल में ये सब क्यों इनकार किया मैडम जज ने? आप खुद समझ सकते हैं, इतने बड़े बड़े वकला जब पेश हो जाएं तो जो सिविल सेशन जज हैं वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हाई कोर्ट में केस कितने अरसे से पड़ा है ये जाली एफिडेविट वाला? ये इसको हाई कोर्ट में भी 4 से 5 महीने हो गए हैं इस केस। और कौन जज सुन रहा है? अब जो है इसमें 27 डेट है, इजाज खान जिन्होंने मेरे खिलाफ दिया हाई कोर्ट से, उन्हीं के बाद लगा हुआ है? हाँ जी, और वो अमजद शाह के दोस्त हैं, इकट्ठे वकालत करते रहे हैं। ये आप इल्जाम भी तो हो सकता है इसके, क्या चेंबर के हैं? एक चेंबर के? हाँ जी, एक चैम्बर के, आप चेक करवा लें। अच्छा, इजाज शाह एक ही इलाके के एबटाबाद के? नहीं, वो पेशावर के हैं। तो फिर अमजद शाह साहब तो एबटाबाद के हैं। हाँ जी,
لیکن وہ وکالت کٹھی کرتے رہے. اچھا, تو امجد شاہ صاحب ان کے سامنے بھی پیش ہوئے ہیں اس معاملے میں؟ ہاں جی, ان کے سامنے پیش ہوئے ہیں اس معاملے میں, اور وہاں پہ ان کا جو ہے منیر پراچا صاحب نے جب چھوڑ دیا, پھر دوبارہ سے ان کا وکیل ایس ایم منیر آ گیا, اور انہوں نے ایک جو ہے نا ہمیں پارٹی بنائے بغیر محکمہ مال سے انہوں نے جیلی جو ہے نا, یعنی کہ ایک خریدی ہوئی پراپرٹی کو انہوں نے محکمہ مال میں غلط جیل سازی ان کے ساتھ کر کے ایک فرضی اور جیلی جو ہے نا ان سے شجرہ بنوا لیا, ان کو دھوکے میں رکھ کے محکمہ مال کو. کیا شجرہ کس کے بارے میں؟ شجرہ یہی جو انہوں نے ہاتھ سے بنا ہوا شجرہ تھا نا, اسی کو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیں یہ صحیح ہے. تو وہ محکمہ مال میں جو خود بد ہوئی اس کے اوپر آپ نے شکایت نہیں کی جعل سازی؟ اس میں نے کی, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں چلا. جب اجاز خان صاحب کے پاس کیس لگا تو انہوں نے اپنی وہ سی ایم اسی ٹائم لگائی اور انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا, اسی وقت دے دیا. کیا فیصلہ دیا جج سے اجاز؟ انہوں نے یہ کہا کہ نا کہ میرے جو اسکول کے ڈاکومنٹس ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں اسد حسین کی بیٹی ہوں, ٹھیک ہے, لہٰذا وہ میں نے خود پیش کیے ہیں, کسی اتھارٹی سے نہیں آئے تو ہم اس کو نہیں دیکھتے. اچھا, حالانکہ وہ منگوا سکتے تھے اتھارٹی؟ جی, اتھارٹی کو کورٹ کا کام ہے. میں نے اپنا, میرے والد صاحب نہیں ہے تو کس نے, جیسے اجاز نے فیصلہ دے دیا اسی دن سی ایم اے لگ کے اسی دن فیصلہ؟ جی, ان کا فیصلہ دے دیا ان کے حق میں. اور کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ بس یہ, مجھے اڈاپٹڈ کا انہوں نے بغیر کوئی ثبوت, انہوں نے اڈاپٹڈ کہاں سے اڈاپٹ کیا, کس سے اڈاپٹ کیا, کوئی پروف نہیں. اور پراپرٹی ان کے حوالے کر؟ پراپرٹی ان کے حوالے کر. جو یہ فیصلہ ہے اس پہ کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں نے اپیل کر دی, ٹھیک ہے, ان ٹائم, اور انہوں نے نیچے اجرا لگا دی. اجرا میں یہ ایک دن 2 دن کی ڈیٹیں ڈلواتے رہے, اپنی مرضی کا. ان کے جج تھے ڈاکٹر شراز نام ہے ان جج کا, ٹھیک ہے, اس کے پاس انہوں نے کیس لگوایا, وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اس کے بعد یہ 1-2 دن 2 دن 3 دن کی ڈیٹیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, نہ مجھے کوئی, میں لاہور میں تھی, میرے بچوں کی اسکولنگ تھی, نہ مجھے کوئی ان کی طرف سے نوٹس آیا کورٹ کی طرف سے, نہ مجھے کوئی نوٹس ریسیو ہوا, اور انہوں نے قبضے کا آرڈر بھی کر دیا. مجھے پتا چلا, میں آئی, ٹھیک ہے, وہاں سے میں آئی, میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ جو آرڈر کیا مجھے سنے تو صحیح. میرے وکیل جج کون تھے؟ شراز صاحب, ڈاکٹر شراز, ٹھیک ہے. میں نے ان کو کہا آپ مجھے سنے تو صحیح. میں نے اپنے وکیل پیش کیے, میں نے وکالت نامہ لگایا, میں نے کہا آپ نے مجھے سنے بغیر یہ آرڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ نا چلیں اس کو نا کل آپ کو سن لیتے ہیں, 1 دن کے لیے اس آرڈر کو روک لیتے ہیں. اور تنویر مغل صاحب کو کورٹ میں بلایا کہ آپ کیا کہتے ہیں مغل صاحب, 1 دن کے لیے اس کو روک دیا جائے. تو مغل وہ کہہ رہے نہیں جی, میں نے بڑی مشکل سے بیلف کٹھے کیے ہیں, میں نے بڑا اس پہ عوام کیا, آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ ہے وہ. انہوں نے کہا میں آپ کو ریکویسٹ کروں, چلیں 1 دن سے کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اگلے ویری نیکسٹ ڈے اس کو رکھا. میں نے ان کو, میرے وکیل صاحب نے ان کو پیپر انہوں نے دکھایا کہ یہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے, ہمیں نمبر وہاں سے لگ چکا ہے سپریم کورٹ سے, آپ مہربانی کر کے جو ہے صرف 1 ہیئرنگ تک, صرف فرسٹ ہیئرنگ, اگر فرسٹ ہیئرنگ پہ ہمیں سٹے نہ ملا, گرانٹ نہ ہوا, تو آپ بے شک ان کو قبضے دے دیجئے. رہائش ہے وہاں پہ, ایک گھر میں میری بہن رہتی تھی, ایک گھر میں میں رہتی تھی. انہوں نے کہا وہاں پہ رہائشیں ہیں, آپ دیکھیں فیملیز رہتی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں میں اس میں آرڈر, انہوں نے آرڈر دے دیا اس کے اوپر, اور کوئی ٹائم بھی نہیں دیا. نہیں, آرڈر کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی فوراً جو ہے نا بیلف جائیں اور قبضے لیے جائیں ان سے. نہیں, یہ ڈاکٹر شراز نے کہا؟ ہاں جی, ڈاکٹر شراز آپ کے اپیل کے باوجود؟ ہاں جی, انہوں نے کہا نہیں خالی کریں. ہاں جی, خالی کریں. آپ کو 1 دن بھی نہیں دیا؟ نہیں دیا. اور آرڈر انہوں نے کیا 2 بجے, ٹھیک ہے, 2 بجے آرڈر کیا انہوں نے, اور 2:30 بجے آرڈر سمجھے باہر آیا, ہم نے ریسیو کرتے 3 بج گئے, ٹھیک ہے. اور کورٹ ٹائم سیشن کا آپ کو پتہ ہے ختم ہو گیا, اور ویسے بھی کورٹ ٹائم ختم ہو گیا. اور کورٹ ٹائم کے بعد رات کو 7 بجے میرے گھر بیلف اور پولیس آتی ہے, ٹھیک ہے, اور میرا وہ سامان اٹھا کے باہر رکھتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ ساری بیلف آئی, پولیس اپیل میں گیا, سیشن میں اپیل میں گئی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ سول کا آرڈر تھا. سیشن نے مجھے سٹے گرانٹ کر دیا, لیکن تب تک انہوں نے قبضہ لے لیا ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ گھر کرائے پہ بھی دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کرائے دار بھی رکھے ہیں. اور ابھی سپریم کورٹ کے سٹے کے بعد پھر کرائے پہ دے دیا گھر. ابھی اس دن پرسوں وہاں پہ ایک نیا کرائے دار آیا, اور اس کے خلاف پھر میں نے پولیس میں اپلیکیشن دی, پولیس والوں نے آ کے موقع پہ وہ خالی کرایا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اتنی کیوں تاریخیں دے رہے ہیں, اور کیا وہ فیصلہ کر سکتے تھے جو وہ نہیں کر پا رہے؟
مجھے بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان کو کہ وہ ان کو کرنا چاہیے کہ میرا وہ فیصلہ. دیکھیں اتنی ڈیٹس یہ بنا ریزن کے یہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لے ہی جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے مافیا ہیں, مجھے 7 سال ہو گئے ان کے ساتھ. اچھا مجھے بتائیں, یہ کیا پراپرٹی میں کیا دلچسپی ہے ان سارے وکلا کی؟ چلیں تنویر مغل ایڈوکیٹ کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ سارے بڑے بڑے عہدیدار ان کا کیا؟ امجد شاہ صاحب ایبٹ آباد کے ہی ہیں, تو کیا ان کی بھی کوئی دلچسپی ہے اس پراپرٹی میں؟ کیا پوری دلچسپی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بیلف آتا ہے اس کے ساتھ کوئی کمیشن جو ہے وہ مقرر ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ جب بیلف آیا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی کمیشن انہوں نے مقرر نہیں کی. امجد شاہ کا بیٹا میرے سے گھر خالی کرانے کیوں آیا؟ امجد شاہ کا بیٹا ہے؟ ہاں جی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود بھی وکیل ہے. کیا نام ہے ان کا؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا, وہ ینگ ابھی وکیل ہے ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں پریکٹس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, لیکن وہ آیا خود وہاں پہ ٹھیک ہے. اور امجد شاہ اور تنویر مغل آپس میں دوست ہیں. امجد شاہ کے جو پرسنل کیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے, جو ایسے ہی پراپرٹیوں کے لوگوں کے وہ کرتے ہیں, یہ مافیا بیسکلی ایبٹ آباد میں. یہ تو آپ کا ایک الزام ہے, ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں, مگر بڑے ہی افسوسناک ایک سچویشن ہے. کس طریقے سے جو وکلا تنظیمیں ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نظام عدل کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی یرغمال بنا لیتے ہیں, بلکہ جو عہدیداران ہیں وہ اپنے عہدوں کا بھی بظاہر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کوئی وکیل جو ہے ان بڑے قانون دانوں اور عہدیداران کے جو ذاتی مقدمات ہیں ان میں مخالف سمت سے پیش بھی نہیں ہو سکتا. اور یہی تجربہ ہم نے سنا اس خاتون کا بھی رہا ہے. مگر افسوس اس بات کا بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے خواتین کے وراثتی جائیداد میں حق کے حوالے سے, یہاں پر آ کے وکلا تنظیموں کے عہدیداران کے آگے آ کے قاضی بھی کبھی کبھی بے بس ہو جاتا ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.